قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے گستاخ رسول کا انجام۔ تاریخ کے ہر دور میں اسلام، اہل اسلام اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات ہوتے رہے ہیں اور مختلف الزامات لگائے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت کی اور گستاخی کرنے والے، اعتراضات کرنے والے تباہ و برباد کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، آپ کو اذیت پہنچا رہی ہے، آپ کا استہزاء اور مذاق اڑا رہی ہے، آپ کو برے القاب سے پکار رہی ہے، آپ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ہر قوم نے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا اور اللہ نے اپنے نبیوں کی حفاظت کی اور ان ظالموں کو عبرتناک سزائیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں، ہر ایک کا استہزاء اور مذاق اڑایا گیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نے ان کو گھیر لیا اور وہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہ ان کے لیے بڑا نقصان ثابت ہوا۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے، میں نے کافروں کو مہلت دی، ڈھیل دی، پھر بعد میں میں نے ان کو پکڑ لیا، ان پر عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، غور کرو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو ذکر کیا کہ جب قوم کے لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے والے، ظلم کرنے والے، اذیت پہنچانے والے، شان میں گستاخی کرنے والوں پر فوراً عذاب نہیں دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے کافروں کو مہلت دیا، ڈھیل دیا۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ نبی کی شان میں فلاں نے گستاخی کی، فلاں نے اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات کہے، فلاں جگہ مسلمانوں پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ظالموں پر اور گستاخی کرنے والوں پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ یہ سوال عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مذاق اڑانے والے، گستاخی کرنے والے، ظلم کرنے والوں پر اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا، بلکہ ان کو اللہ نے مہلت دی، ڈھیل دیا، اس کے بعد ان کو پکڑا، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ جب اللہ پکڑتا ہے
تو انسان کتنا بھی کوشش کر لے، کتنی بھی تدبیریں اختیار کر لے، وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالی ظالم و جابر سرکش انسان کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے، اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ ابراہیم میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، تم اللہ کے بارے میں ہرگز یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے، اللہ غافل ہے، آخر ظالموں پر اللہ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا؟ یہ مت سمجھو کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، اللہ ان سے غافل ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑے گا تو پھر ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ظالموں پر، جابروں اور سرکشوں پر، گستاخی کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے فوراً عذاب نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے، بے خبر ہے، بلکہ اللہ ان کو ڈھیل دیا۔ لیکن ظالم کے لیے عبرتناک سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ تو دے گا ہی، آخرت میں اس کی جو سزا مقرر ہے وہ تو سزا ملے گی ہی، لیکن دو گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اللہ سے ڈریں اور ویسا گناہ نہ کریں۔ ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرے لوگوں پر ظلم و زیادتی، ماں باپ کی نافرمان اولاد، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں دنیا ہی میں اللہ کا عذاب ان پر نہ آ جائے۔ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، اور جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، ایسے ظالموں پر بھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عبرتناک سزائیں بھیجتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں گستاخی کرنے والوں پر عذاب بھیجا، لیکن عذاب بھیجنے میں اللہ نے ان کو مہلت دی، ڈھیل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الانس والجن، ہم نے ہر نبی کے لیے ان کی قوم سے دشمن بنائے تھے، ہر نبی کے دشمن تھے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، دشمن پیدا کیے، اور کچھ دشمن انسانوں میں سے ہوتے تو کچھ جناتوں میں سے ہوتے تھے، شیاطین میں سے ہوتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے سورہ احزاب میں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت پڑتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی رسوا کن دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عبرتناک سزائیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوا کن دردناک عذاب۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں،
ان کے بارے میں غلط بات بولتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، سورہ حجر کی آیت نمبر 95 میں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو برے القاب سے پکار رہے ہیں، آپ یقین رکھیں کہ ان سے نمٹنے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے ہم آپ کی طرف سے کافی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان استہزاء کرنے والے، گستاخی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تاریخ نے دیکھا کہ جنہوں نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، عبرتناک سزا اسے ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کی پوری زندگی میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کی حفاظت کی۔ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ دین کی تبلیغ کرتے رہیں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اس راہ میں جو بھی تکلیفیں آئیں گی، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، جو لوگ آپ سے دشمنی کریں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ہم ان دشمنوں کی دشمنی سے، ظالموں کے ظلم سے، شرپسندوں کی شرارتوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ لبید بن عاصم یہودی نے آپ پر جادو کرا کر کے آپ کو ہلاک کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ایک یہودیہ عورت نے آپ کو گوشت میں زہر ملا کر کے آپ کو کھلا کر کے ہلاک کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور وہ ہلاک نہیں کر سکی۔ جب دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، دشمن غار کے منہ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اتنا قریب آ گئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالیں گے تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی، وہ ہم کو دیکھ لیں گے اور ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، بظاہر ہم دو ہیں لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ تیسرا ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ دشمن اتنا قریب پہنچ کر کے بھی وہ ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹا اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ میرے بزرگ اور دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلائیے۔ دعوت دینے کا بھی ایک طریقہ اللہ نے بتایا، پہلے آپ اپنے خاندان والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، ان کو دعوت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر گئے، پورے خاندان والوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے دعوت دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا، اپنی زندگی ان کے سامنے پیش کی۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار چھپا ہوا ہے، دشمنوں کی ایک بہت بڑی فوج چھپی ہوئی ہے جو تم پر بہت جلد حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقہ، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے، کبھی آپ کو ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، ضرور ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ چند لمحوں پہلے، چند منٹوں پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچے، امانت دار کہہ رہے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، اللہ کی بات ان کے سامنے رکھی، وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو جھٹلانے لگے۔
اور آپ کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دشمنی سب سے پہلے اپنوں نے کی، باہر کے آدمی نے نہیں، غیر نے نہیں، بلکہ اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا آدمی دشمنی کے لیے، آپ کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، کیا تو نے ہم کو اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس گستاخی کو، اس کو سزا دی، پوری سورت نازل فرمائی اس کے لیے، تبت یدا ابی لہب، قیامت تک مسلمان اس سورت کو پڑھتے رہیں گے اور اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، جب اس کی موت ہوتی ہے ابو لہب کی، بیماری میں مبتلا ہو گیا، پورا جسم اس کا سڑ گل گیا، جب وہ مرتا ہے، مرنے کے بعد کئی دنوں تک اس کی لاش ایسی ہی پڑی تھی، کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر میں رسوائی اور شرمندگی کے ڈر سے اس کے بیٹوں نے لاٹھی لے کر کے اس کے ذریعے ڈھکیل کر کے ایک گڑھے میں اس کی لاش کو پھینکا اور دور سے پتھر پھینک کر کے اس کو دفن کیا۔ اس طریقے سے اس کی عبرتناک موت ہوئی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب بھیج کر کے اس طرح سے اس کو رسوا کیا جس نے بھری مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا انا کفیناک المستہزئین، اے اللہ کے رسول جو آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کے بارے میں گندی باتیں کہنے والے ہیں، ہم ان کے لیے کافی، اور اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی ہلاکت، اس کی بربادی یقینی ہے، اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، قریب میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسے شرارت سوجی، اس نے کہا کہ کل فلاں قبیلے میں ایک اونٹنی ذبح کی گئی ہے، تم میں سے کون جائے گا اور اس کی اوجھڑی لا کر کے محمد جب سجدے میں جائے تو اس کے پیٹھ پر لا کر ڈال دے۔ فانبعث اشقى القوم، اس مجلس کا، اس کے دوستوں میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا عقبہ بن ابی معیط جس کا نام ہے، وہ شخص کھڑا ہوا اور اس محلے میں گیا اور اونٹنی کی اوجھڑی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ پر لا کر ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھا نہیں پا رہے، گستاخی کرنے والے یہ کام کر کے ہنسی کر رہے تھے اور ہنس ہنس کے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان ظالموں کی موجودگی میں مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جا کر کے آپ کی پیٹھ سے اس اوجھڑی کو ہٹا دوں۔ کوئی بھاگ کر کے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیتا ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ بھی کم عمر تھیں، لیکن جب انہوں نے سنا کہ میرے والد کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظالم ایسی حرکت کر رہے ہیں، بھاگتی ہوئی آئیں اور بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ آپ کی پیٹھ سے اوجھڑی کو ہٹائی اور ان ظالموں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ان ظالموں کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں بد دعا کے لیے، ان کی ہنسی غائب ہو گئی، اس لیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ محمد جس کے لیے بد دعا کر دیے اس کی ہلاکت یقینی، وہ برباد ہو گیا، ان کی ہنسی غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کہ اللہم علیک بقریش،
3 مرتبہ آپ نے بد دعا کیا، کہا کہ اے اللہ قریش کے ان ظالموں کو تو پکڑ لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے لے کر کے ان کے لیے بد دعا کی۔ اس مجلس میں گستاخی کرنے والے کل 7 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی کا انجام یہ ہوا کہ غزوہ بدر میں وہ 7 قتل کیے گئے اور ذلت کی موت مرے۔ ان کی لاشوں کو کھینچ کر کے خلیب بدر، جو بدر کا ایک کنواں تھا، اس کنویں میں لا کر کے ان کو ڈال دیا گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام دنیا نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، آپ کی نصرت کی، وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے کافی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ موجود ہے۔ ایک عیسائی شخص تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، بعض سورتیں بھی سیکھ لیا۔ اس کو لکھنا آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، وحی کی کتابت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو متعین کیا تھا، تو اس شخص کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی، وہ وحی کو لکھتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا، پھر عیسائی ہو گیا، اور لوگوں میں آپ کو بدنام کرنا شروع کر دیا، اور اس نے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، محمد کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں، میں جو بھی محمد کو لکھ کر دیتا وہ اسی کو دین سمجھ لیتا، محمد کو کچھ نہیں آتا۔ اس طریقے سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو مرتد ہو گیا، دین چھوڑ دیا، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں بدنام کیا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ جب وہ مرا اور عیسائی طریقے کے مطابق عیسائیوں نے اس کو دفن کیا، جب صبح ہوئی تو اس کی لاش قبر سے باہر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ عیسائیوں کو پتہ چلا، وہ لوگ بھاگ کر کے آئے، دیکھا، ان لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا کام ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ آدمی مسلمان ہو گیا تھا، پھر عیسائی بن گیا، ان کا دین چھوڑ دیا تھا، اس لیے مسلمانوں نے یہ حرکت کی۔ تو وہ لوگ گہری قبر کھود کر کے پھر اس کو دفنائے۔ دوسرے دن صبح ہوتی ہے، پھر اس کی لاش باہر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ خبر اس کی لاش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ھذا فعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی، یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے۔ دوسرے دن اور گہری قبر کھودے اور اس کو دفنا کر کے آئے۔ تیسرے دن پھر اس کی اس کی لاش باہر پڑی ہوئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ چونکہ یہ شخص لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا اور آپ کو بدنام کیا کرتا تھا، اس لیے بطور عذاب زمین خبر اس کو اپنے اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی لاش زمین کے اوپر باہر پڑی ہوئی۔ یہ گستاخ رسول کا انجام ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سن 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے۔ بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھ کر کے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اسی میں سے شاہ ایران خسرو پرویز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ایران کے بادشاہ کو، اور وہ خط ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی کو دے کر روانہ کیا۔ جب یہ خط لے کر کے پہنچے اور خط اس نے دیکھا، وہ غصے میں آ گیا، جذبات میں آ گیا کہ یہ شخص میرا غلام ہو کر کے مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ اس نے یمن کے گورنر بازان کو پیغام بھیجا
کہ 2 آدمیوں کو مدینہ بھیج کر کے محمد کو گرفتار کرا کر کے میرے پاس جلد حاضر کرو۔ بازان، یمن کے گورنر بازان نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ 2 لوگوں کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے۔ یہ لوگ مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرائے دھمکائے اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی جو خط لے کر کے اس کے پاس گئے تھے بادشاہ کے پاس، وہ مارے غصے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سنا تو کہا کہ اللہم مزقہ کما مزق کتابی، جس طریقے سے اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا ہے، اے اللہ تو اس کو بھی ویسے ہی پھاڑ دے، اس کی سلطنت کو برباد کر دے۔ جب وہ 2 لوگ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہے تھے اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بادشاہ کی خبر لو، اس کا حال بہت برا ہے، اور مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ خود اس کے بیٹے شیروہ نے اپنے باپ کو قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ بن گیا ہے۔ تم پہلے اپنے بادشاہ کی خبر لو کہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر کے اس کی جگہ خود بادشاہ بن گیا۔ اس کا یہ انجام ہوا، وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ بیٹا 6 مہینے بادشاہت کیا۔ ایک دن اپنے خزانوں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو ایک باٹل ملا، اس پر قوت باہ لکھا ہوا تھا، قوت باہ کی دوا، مردانگی کی دوا۔ بادشاہ عیاشی میں بڑے معروف ہوتے تھے، اس نے وہ دوا پی لیا مردانگی بڑھانے کے لیے، جبکہ وہ زہر کی دوا تھی، زہر تھا اس میں، اور اسی سے اس کی موت ہو گئی۔ اس طریقے سے 6 مہینے میں خود اس کا بیٹا بھی ہلاک ہوا۔ پھر اس کی جگہ بادشاہ کی بیٹی کو ایران کے لوگوں نے اپنا بادشاہ بنایا، اس کو سلطنت پر بٹھایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ایران والوں نے بادشاہ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی جو صحیح بخاری میں ہے، لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ إِمْرَاءً، کبھی بھی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے معاملے کا بڑا کسی عورت کو بنا لے۔ کسی ملک کی بادشاہ اگر عورت ہے، وہ ملک کامیاب نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی صوبے کا بڑا اگر عورت ہے، یہاں تک کہ ایک گھر کی حکمرانی اگر عورت کے ہاتھ میں ہے، حکومت عورت کرتی ہے، عورت اپنا حکم چلاتی ہے، شوہر کو مغلوب کر کے دبا کر کے رکھتی ہے اور اپنے آپ کو سربراہ اور حاکم کے طور پر منواتی ہے، تو یاد رکھیں وہ گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ الرجال قوامون علی النساء، سربراہی بڑکپن اللہ نے مردوں کے ہاتھ میں دیا۔ ایک عورت مرد کو دبا کر کے اگر خود وہ بڑی بن جائے، گھر کی سربراہی قیادت حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، گھر ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ إِمْرَاءً۔ میرے بزرگ اور دوستو، تاریخ کے دور میں ایسی بہت ساری مثالیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جب بھی نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق گستاخی کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دی، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوئے، ذلت کی موت مرے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب اور سزائیں۔ میں نے کہا گستاخی کے واقعات بہت پرانے ہیں، ہر زمانے میں گستاخیاں ہوئی اور اب تک ہو رہی ہے۔ ابھی اس وقت حیدرآباد کے حالات بہت سنگین ہیں، وہاں پر بھی ایک شرپسند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، پورا ماحول خراب ہے اس وقت۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایسے واقعات پیش ہوتے ہیں اور پیش آتے رہیں گے، یہ دشمنوں کی منظم باقاعدہ ایک سازش ہے، اور اس ملک میں اس وقت نفرت کا ماحول اس طرح بڑھتا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی ملک کی کسی بڑی کرسی کا طلبگار ہوتا ہے، کسی بڑے عہدے پر جانا چاہتا ہے، تو ایک آسان طریقہ ہے
کہ نبی کی شان میں گستاخی کرو، اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں کچھ غلط باتیں بولو، کوئی بڑی کرسی مل جائے گی۔ ان کی زندگی کے جتنے بھی کیسز ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ ایک سازش ہو گئی ہے، اور ایسے حالات میں مسلمان اپنے نبی سے محبت کے نام پر، اپنے نبی سے عقیدت کے نام پر جذبات میں آتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، گھر سے باہر روڈوں پر آ جاتے ہیں، پھر دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہو رہا ہر جگہ یہی ہے، گستاخی کرنے والے بڑے امن اور سکون کے ساتھ باقاعدہ دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن مسلم نوجوان احتجاج کے نام پر اور اپنے نبی سے عقیدت اور محبت کے نام پر گھروں سے باہر نکلتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، پولیس ان کو گرفتار کر کے جیلوں کے حوالے کر دیتے۔ ایسی حالت میں، ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختلف زبانوں میں اپنے اپنے حلقوں میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے کلمات استعمال کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم نہیں، غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر اعتراض کرتے ہیں، اہل اسلام کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر ان کا اعتراض ہے، تو بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ان کو حقیقت معلوم نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو معلوم کرائیں، قرآن کے حوالے سے مسجدوں کا تعارف، قرآن کا تعارف، اسلام کا تعارف، اللہ کا تعارف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہم مختلف زبانوں میں ہم پیش کریں، تقریروں میں، تحریروں میں، تاکہ ان کے ذہنوں میں جو میڈیا نے، دشمنوں نے غلط فہمیاں بٹھا دیے، ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم خود عمل کریں، نبی کی سنتوں پر ہمارا خود عمل ہونا چاہیے۔ ایک دشمن اگر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم غصے میں آتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں، لیکن ہم غور کریں دن رات میں ہم نبی کی شان میں کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کی کتنی سنتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ نبی سے محبت یہ ہے، نبی سے سچی عقیدت اور محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کی سنتوں سے محبت کی جائے، نبی کی سیرت کو اپنایا جائے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت۔ ایک طرف ہم عقیدت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دشمن اگر اعتراض کر رہا ہے، دشمن اگر نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو دشمن ہے، لیکن ہم نبی سے عقیدت اور محبت کا دم بھرنے والے، دعوے کرنے والے، ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایسے حالات میں کبھی بھی مشتعل ہو کر، جذبات میں آ کر ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ورنہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم بلا وجہ، ہم معصوم ہو کر کے بھی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیں گے، ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اس لیے ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے ایسے صورتحال میں؟ ایک شاعر نے کہا، وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کے ضبط کرتا ہوں، وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کے ضبط کرتا ہوں، میرے دشمن سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا، وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کے ضبط کرتا ہوں، میرے دشمن سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا، میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں، میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ اگر کتا آپ کو کاٹ لے تو اس کے جواب میں کتے کو نہیں کاٹتے ہیں۔ ایک جاہل جہالت کر رہا ہے، ایک دشمن نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو ہم پرامن طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر کے
ہم اس کا جواب دیں، احتجاج دائر کریں، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ کبھی بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ یہ اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، آپ کی سیرت کو سمجھنے اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔